صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارے سلسلہ درس کتاب فقہ العقائد باب الطہارت میں سے درس نمبر 29 ہے، اور تیمم کی سنتیں اور اسی سے ملحق جو ہے دو باتیں ہیں۔ تیمم کے واجبات آپ لوگوں کو بتا دیا، 5 چیزیں واجب ہے۔ سنتیں شاہ سید علیہ رحمت 2 سنت فرما رہے ہیں، یعنی یہ 2 سنت اگر رہ جائیں تو آپ کی تیمم باطل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو انجام دے دیں تو آپ کو ثواب زیادہ ہے۔ سنتوں کا مطلب یہ ہے کسی بھی عمل میں یہ چیز سنت ہے، مباح ہے، یہ چیز مستحب ہے، ندب ہے، ان سب کا معنی یہ ہے کہ یہ کام کو کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر رہ گیا کسی وجہ سے تو وہ عمل باطل نہیں ہوتے، ثواب میں البتہ کمی ضرور آتی ہے۔ تو شاہ فرماتے ہیں وہ سنن، تیمم کی سنتیں یہ ہے البسملہ، بسملہ جو ہے اس کے معنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے جو مصدر ہے بسملہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے الفاظ بہت ہے، ایک جملے کو مصدر درست کیا ہوا ہے، جیسے حوقلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا، ایک جملہ کہنے کے لیے اسم کا مصدر ہے۔ تو یہاں پر بھی بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔ تو اس کی سنتوں میں سے یہ کہ البسملہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تیمم کی ابتدا میں، اور اگر بھول جائیں تو بیچ میں بھی آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ ثواب سے محروم نہ ہو۔ اور دوسرا سنت تخفیف التراب، تخفیف یعنی ہلکا کرنا، تراب مٹی، جہاں آپ نے ہاتھ مارا تو آپ کے ہاتھوں کو مٹی لگا ہے تو اس کو ہلکا کرنا۔ تخفیف التراب الماخوذتی، جو آپ کے ہاتھوں پر لگی، ماخوذ اخذ کیا اٹھا لی، یعنی آپ کے ہاتھوں پر جو مٹی لگی ہے اس کو ہلکا کرنا۔ اب ہلکا کرنے کے مختلف طریقے، آپ نے یوں کیا، یہ بھی ہلکا لے لیا، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ نے ہلکا کرنے بلکہ کپڑے کو جاڑ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ صرف اتنا سا آپ نے ہاتھ مارنا ہے، بس مٹی پہ ہاتھ مارا تو تھوڑا مٹی اگر زیادہ لگے تو ایسا ایک دفعہ جاڑنا۔ ہلکا کرنے سے مراد یہ ہے تیمم میں تخفیف التراب، ہلکا کرنا اس مٹی کا، الماخوذ جو آپ کے ہاتھوں پہ لگے۔ یہ 2 تیمم کے سنتیں ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں اب جو ہے وَيَجُوزُ، جائز سے بِالتَّيَمُّمٍ وَاحِدٍ، ایک ہی تیمم سے، جس طرح ایک ہی وضو سے آپ اللہ جی ہزاروں رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، سینکڑوں پڑھ سکتے ہیں۔ تمام اگر ایک آدمی نے صبح وضو کیا، دن بھر اس کا وضو باقی رہا تو 5 وقت کی پوری نمازیں سنتیں سب پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی تیمم کے بھی ہے، فرماتے ہیں وَيَجُوزُ، جائز سے بِالتَّيَمُّمٍ وَاحِدٍ، ایک ہی تیمم سے، اگر تیمم کے موجبات اگر ابھی تک باقی ہے، پانی نہیں مل رہا، نقصان دہ ابھی بھی ہے آپ کے لیے، تو اس صورت میں جائز ہے ایک ہی تیمم سے ان تصلی، یہ کہ آپ پڑھیں من الفرائض، فرض نمازوں میں سے، والنوافل، نوافل اور سنتوں میں سے، ما شئت، جتنا چاہیں۔ یہ نہیں صرف تیمم سے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ کا شرعی حکم تیمم ہے تو آپ تیمم کریں گے، تیمم سے پھر آپ جو ہے جتنا چاہیں من الفرائض والنوافل میں سے جتنا چاہیں ما شئت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ تیمم طہارت بالماء، پانی کے ذریعے سے طہارت کے ماں ہے۔ جس طرح جو ہے پانی کے ذریعے سے آپ نے طہارت کیا، وضو کیا، غسل کیا، اس کے بعد آپ جتنی نمازیں فرض سنت نوافل پڑھ سکتے ہیں، ایسے تیمم کے ذریعے سے بھی فرض سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ تیمم کا طہارت مانند طہارت بالماء کی مانند ہے، وضو پانی کے ذریعے سے وضو اور غسل کرنے کی مانند ہے، کس چیز میں؟ استباحت صلاۃ، نماز پڑھنا جائز ہونے میں۔ جس طرح پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، قرآن پڑھنا جائز ہے، طواف کرنا جائز ہے، یہ سب اس طرح تیمم سے بھی اگر جس کا فریضہ حکم اللہ کی طرف سے مجبوریوں کی وجہ سے تیمم ہے تو اس شخص کے لیے وہ بھی جو ہے اس تیمم سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کے لیے وضو شرط ہے وہ تمام کام وہ تیمم سے کر سکتے ہیں، کیونکہ تیمم کا طہارت بالماء، پانی کے ذریعے سے تیمم جو ہے طہارت کرنے کے مانند ہے، وضو غسل کی مانند ہے، کس چیز میں؟ فی استباحت صلاۃ، نماز پڑھنا جائز ہونے میں، وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے وہ تمام کام جس کے لیے طہارت شرط ہے، مثلا کہ آپ تیمم کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تیمم اگر آپ کا شرعی حکم ہے، آپ کو زخم ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ تیمم کر کے قرآن کو ہاتھ چھو بھی سکتے ہیں، قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ وغیرہ اس کے علاوہ وہ تمام عمل جس کے لیے وضو شرط ہے وہ تمام آپ تیمم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آگے تیمم جو ہے ہر نماز کے جو ہے اول وقت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں یا آخر وقت انتظار کریں، پانی حسن پانی وغیرہ ملنے کا جب امکان ہو تو آخر وقت تک انتظار کریں، کیا کریں؟ تو شاہ سے فرماتے ہیں وہ تیمم کرنے یجوز جائز سے پھر اول الوقت، کہ ہر نماز کے اول وقت ہو گیا، اول وقت میں بھی جائز ہے، وقبل الوقت، حتیٰ وقت سے پہلے بھی جائز ہے، اور آخر الوقت، اور وقت کے آخر میں بھی جائز ہے۔
آخر وقت میں جہاں پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے فوراً تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، پھر نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب تینوں اوقات میں جائز ہے، لیکن جب آپ کو پتہ بھائی اور پانی مجھے نہیں ملنا ہے، پانی ملنے کا چانس نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایسے صورت میں اول وقت میں بھی، وقت سے پہلے بھی، وقت کے بعد بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پانی ملنے کا چانس زیادہ ہے تو انتظار کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر تاخیر فرماتے ہیں، لیکن تیمم کرنا تاخیر کرنے میں آخر وقت تک زیادہ تو احتیاطی، اس میں زیادہ احتیاطی نہیں، یہ اس وقت ہے زخم وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، ہاں جی پانی کا مسئلہ ہے، پانی ملنے کا چانس ہے، تھوڑا انتظار کرنے سے تو انتظار کرنے کا حکم ہے، اس لیے فرمایا لیکن تاخیر کرنے میں زیادہ تر احتیاطی، یعنی احتیاطی پہلو کو مد نظر رکھتے تیمم تاخیر سے کرے۔ ہاں جی زیادہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ تاخیر سے کریں، لیکن یہ تاخیر سے کرنے والا، آخر وقت میں کرنے والا یہ حکم اس وقت ہے پانی ملنے کی کوئی امید ہو تو انتظار کرنے سے، اور امید ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں پانی کا نام نشان نہیں، پھر تو آپ اول وقت میں بھی کر سکتے ہیں، وقت سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یہ بات ختم۔ کیا فرماتے ہیں وَإِن صَلَّيْتَ مُتَيَمِّمًا، آپ نے نماز پڑھ لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، آپ کو پہلے پانی نہیں ملا تھا، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، ثم وجدت الماء، پھر پانی مل گیا، پانی ملنے کے صورت میں پھر آگے دیکھیں گے آپ نماز پڑھنے کا وقت بھی ہے یعنی وضو کر کے نماز پڑھنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ والوقت یہ، اور وقت میں گنجائش ہے، وقت وفا کرتی ہے یعنی وقت میں گنجائش ہے بطہارت، وضو کرنے کا، وصلاۃ الفریضۃ، اور اس فرض نماز کو پڑھنے کا، التی جو کہ انت بصددہا، جس کو پڑھنے کی جو ہے آپ، جس کو پڑھنا آپ کے اوپر، آپ کے ذمہ ہے، التی بصددہا یعنی وہ نماز جو آپ نے پڑھنا ہے، یہاں لکھا ہے اس سلسلے میں، یعنی اس نماز کے اس بارے میں، بصدد ہے یعنی جس نماز کے پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، جس نماز کا آپ نے زور کی نماز تیمم سے پڑھا، ابھی آپ کے اوپر زور کی نماز سے پانی مل گیا، تو پھر آپ نے کیا، کون سی نماز پڑھنے ہے، زور کی نماز پڑھنے کے آپ ارادے میں ہے، تو اب آپ نے زور کی نماز تیمم کر وضو کر کے زور نماز پڑھنے کا ٹائم ہے تو آپ پر واجب ہے فوراً وضو کر کے زور کی نماز کو پھر وضو کے ساتھ پڑھیں۔ تو والوقت، وقت یہ بھی وفا کرتا ہوا آپ نے گنجائش ہو بطہارت، وضو کرنے کا، وصلاۃ الفریض، اور اس فرض نماز کو پڑھنے کا، التی بصددہا جس کو پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے، اور جو نماز ابھی آپ نے تیمم سے پڑھا تھا اس کو دوبارہ پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، تو پھر آپ کو ولا مانع، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے نماز کو دوبارہ پڑھنے میں، تو پھر جو ہے فتجب اعادۃ، پھر تو آپ کو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے، پھر تو اعادہ نماز کو دوبارہ وضو کر کے پڑھنا واجب ہے۔ وَإِن لَّا فَلَا، ورنہ نہیں ہے، ورنہ مطلب کیا ہے، آپ کو صرف وضو کرنے کا ٹائم ہے، پھر ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر فائدہ نہیں، وضو اور نماز دونوں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو ابھی وہاں پر واجب نہیں ہے، ہاں جی پھر تو وہی تیمم والا نماز درست ہے۔ یا آپ کے لیے وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے کوئی اور رکاوٹ ہے، جیسے مثلاً آپ کو خوف ہے کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنے کا، کوئی اور خطرہ ہونے کا، یا کوئی اور مشکلات ہے، تو پھر آپ نے وہی تیمم والی نماز درست ہے، اسی پر آپ اتفاق کریں گے، پانی مل جائے بول کے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں وضو کر کے، یعنی ایسا کوئی معنی نہ ہو، کوئی مشکل نہیں، ٹائم بھی ہے، نماز بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ دوبارہ وضو کر کے اس نماز کو جو آپ نے پہلے پڑھا تھا ابھی ٹائم ہے اس لیے دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔